اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ خوبصورت لائیو سیشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، ان کے ناموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے ہیں، اور حضور کی آل کے تو ہم غلام ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ تو ہم پلنے والے ہیں۔ ہم کو روز ملتا ہے صدقہ آل زہرا کا، پنجتن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر عطا فرمائی کہ الحمدللہ ہم اس عقیدے پر قائم و دائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر زندگی اور اسی پر عافیت والی موت عطا فرمائے۔ احسن بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ آج اتنی خوبصورت محفل ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سجی ہوئی ہے؟ حافظ صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ ویسے تو روز ہی پروگرام بہت اچھا ہو رہا تھا جی، مکمل تھا، لیکن آج 4 چاند لگ گئے ہیں۔ 4 چاند لگ گئے ہیں، کیونکہ ایک تو اجوا پروڈکشن سے لائیو ہو رہا ہے، اجوا پروڈکشن کی ٹیم لائیو کر رہی ہے، حافظ طاہر قادری کے آفیشیل فیس بک پیج سے بھی اور اجوا کے پیج سے بھی۔ اور زبردست بات یہ ہے کہ کافی دنوں بعد آفٹر اے لانگ ٹائم شاہ ساؤنڈ بھی آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہمارے بھائی سمر بہت خوبصورت طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج ہمارا ایک مکمل لائیو جا رہا ہے اور زبردست انداز سے جا رہا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، لیکن آغاز میں ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے ایک مرتبہ شیئر کر دیجئے، جتنی آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، آپ اور بھی چیزیں شیئر کرتے ہوں گے، لیکن یہ تو اہل بیت کا ذکر ہے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آج ذکر ہونے والا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف کلام نہیں پڑھے جائیں گے، صرف مناقب نہیں پڑھی جائیں گی، صرف حمد و نعت کا سلسلہ نہیں ہوگا، مطلب صرف نظم میں نہیں ہوگا بلکہ نثر میں بھی ہوگا۔ ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا محمد فاروق امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ کل جس طرح آپ نے خطاب فرمایا تھا، آج بھی ہم سوالات کریں گے، بلکہ حضرت خوبصورت انداز میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اہل بیت اطہار کے فضائل سنائیں گے اور واقعات بھی سنائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے شیئر کر دیا ہوگا، جی کر دیا ہے نا، جزاک اللہ خیرہ، نہیں کیا تو فوراً کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں شامل ہو جائیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم حمد کا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں 5-6 حمدیں ایک ساتھ پڑھی گئی ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی بھائی کا، ہمارے پروڈیوسر صاحب کا پروگرام کے، کہ جو آج بڑی محبت سے انہوں نے گرین ٹی ہمارے لیے لائے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات شان سے ہے، ہاں یہ بات مانو زر کی، ہاں یہ بات شان سے ہے، ہاں یہ بات مانو زر کی۔ وہی جاتا ہے مدینے، وہی جاتا ہے مدینے، آقا جسے بلائے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد
اس مکہ کے تم مکی ہو دل میں تم مسند نشیں ہو اس مکہ کے تم مکی ہو ہم مرے تو زمین ہو ہم مرے تو زمین ہو اور سرحان بھی تمہیں ہو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 جھانکنے کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا جھانکنے کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سبحان اللہ بھائی ماشاءاللہ کیا کہنے کیا خوبصورت کیا پیارا ماحول بنا ہوا ہے اور میں چاہوں گا کہ ساتھ ہی الحمدللہ حمدیہ کلام کا گلدستہ بھی ہم شامل کر لیں تو آئیے حمدیہ کلام کے گلدستے میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا ذکر خدا میں کھویا اللہ 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 گرتی بارش گیت سیکھے گائے گیت سیکھے گائے ہاں رم جم گرتی بارش کی تسی کے گائے چلتا دریا بہتا جھرنا ذکر خدا میں کھویا ذکر خدا میں کھویا اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا سورج نہ تھے کہکشاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ
ماشاءاللہ کہہ رہے ہوں گے، میرا اندازہ ہے لکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ضروری ہے بھائی. تو میں چاہوں گا اللہ اللہ ہر بندہ لکھے، رومن انگلش میں لکھے یا عربی میں لکھ سکتے ہیں تو عربی اردو میں لکھیں. اللہ اللہ مزہ آ جائے. حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 کہیے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ. کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ. حسبی ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 کہیے لا الہ الا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا خوبصورت ماحول آپ نے دیکھا، حمدوں کا گلدستہ، کیا خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. بھائی ماشاءاللہ بہت تیزی سے آپ لوگ کے کمنٹس آ رہے ہیں. میں چاہوں گا محفل ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں شامل جتنے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے بڑی والہانہ محبت کرتے ہیں، وہ درود پاک کا ورد بھی جاری رکھیں. ایک مرتبہ
جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس محفل ذکر اہل بیت میں شامل ہو جائیں. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ احسن بھائی کلام بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. اے حسنین کے نانا، تو میں چاہوں گا اے حسنین کے نانا اگر یہ کلام سنا دے تو محفل اور 4 چاند لگ جائیں گے، بلکہ 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. سبحان یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا. حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہے یا رسول اللہ، آپ تو ہے آتا ہے جن کو، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا ہے. حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین نانا، اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش مولا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، دید کو رب نے بلایا. حشر تک نہ، حشر تک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ایک پل میں آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے. آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا، دل ٹھکانا. حشر تک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا. حسنین کے نانا، حسنین کے نانا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی تو کہہ دیں نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا دل چاہ رہا ہے منقبت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوں, اور وہ بھی وہ کلام کہ جو آپ لوگ بے حد پسند کرتے ہیں, میرا مرشد علی مولا. آئیے منقبت پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے علامہ مولانا محمد فاروق امجدی صاحب انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں, اور پھر وہ بڑے خوبصورت بیان بھی فرمائیں گے اہل بیت اطہار کی شان میں. انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. میرا مرشد ولی مولا, 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 میرا مرشد ولی مولا. علی علی مولا, علی 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 مولا, علی علی مولا, علی 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 مولا, علی علی مولا, علی علی مولا, علی علی مولا, علی 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 مولا. میرا مرشد علی مولا, میرا مرشد علی مولا. ذکر علی نے کی گئے یاروں, ہے یہ ذکر صحابہ, ذکر صحابہ. حیدر مولا, حیدر مولا, ہر مومن کا نعرہ, نعرہ مار کے حیدر. پنج نارا پنج تنی بے حساب نارا حیدری. مار کے حیدر جیے جا, جیے جا, جیے جا. اس میں اعظم ہے یہ نعرہ, اس میں اعظم ہے یہ نعرہ. میرا مرشد ولی مولا, مولا مولا مولا, میرا مرشد ولی مولا. پیدا ہو کر سب سے پہلے چہرہ نبی کا دیکھو, جب آقا نے آپ کو چوما, سوچو منظر کیسا ہوگا. جھوم کے دل نے کہا مرشد مرشد میرا, وہاں قسمت تیری واہ واہ, وہاں قسمت تیری واہ واہ. میرا مرشد ولی مولا, میرا مرشد ولی مولا. حیدر مولا ولی علی 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 مولا, حیدر مولا علی 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 مولا. میرا مرشد ولی مولا, میرا مرشد علی مولا. احسن بھائی, سچی بات یہ ہے کہ مولا علی کا نام لیتے ہیں نا تو بہادری آ جاتی ہے. جس محفل کے اندر مولا علی کا نام لیا جائے نا, ایک جذباتی ماحول بن جاتا ہے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جس مولا علی کے نام کا ایسا پاور ہے, جب وہ خود میدان میں آتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا. آئے ہائے, مجھے کہنے دیجئے. حیدر جب میدان میں آتے, دشمن بھاگتے سارے. نام علی کا سن کر بزدل تھر تھر کانپتے سارے. تیرے مقابل جو آتا ڈر جاتا, ڈر جاتا, مر جاتا. دبدبا ہے تیرا ویسا, دبدبا ہے تیرا ویسا. مولا مولا مولا, میرا مرشد ولی مولا, میرا مرشد علی مولا, میرا مرشد علی مولا, میرا مرشد علی مولا. علی علی علی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے مولا علی شیر خدا کی. سبحان اللہ. ایک محفل کا رنگ ہی ایک الگ ہو گیا, ایک الگ ہی کیفیت بن گئی ہے. آئیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑا ہی خوبصورت کلام. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. عمل کرن ماغ بھی, عمل کرن ماغ بھی, جو شاغ کا شاغ بھی, ایسا بادشاہ حسین ہے. ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے. سارے بولو میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر گسی, یہ بات کس قدر گسی, جو کہہ جائے معین الدین. دین کی پناہ حسین ہے, ہاں دین کی پناہ حسین ہے. کرے جو کوئی ہمسری, ہمسری کہتے ہیں برابری کو, کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے. حسین ہر لحاظ سے جواب بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے, ہاں میرا بادشاہ حسین ہے. نداد دست 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 یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. میرا بادشاہ حسین ہے, ہاں میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. کربلا کا نام جس کو ناگوار ہے, وہ بد نظر ہے, بد نسب ہے, بد عمل اسی میں وہ شمار ہے. بد نظر گئے, بد نسب گئے, بد عمل گئے, اسی میں وہ شمار گئے. ارے او دشمن ازل, ارے او دشمن ازل, تمہر ذرا قبر میں چل, پتہ چلے گا کیا حسین ہے, پتہ چلے گا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے, ہاں میرا بادشاہ حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے,
حسین کہہ دیجئے سبحان اللہ. الحمدللہ. کیا لطف ہے یار, ذکر اہل بیت اطہار میں کیا مزہ ہے, کیا چاشنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. سنا دیں حافظ صاحب, کافی ٹائم میرے خیال سے ہم نے ابھی تک لائیو سیشن میں نہیں پڑھا, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. بہت پیاری شیر فرمائش خدا آپ نے نہیں کی ہے علی بھائی. مرتضیٰ سبحان کے اللہ سبحان اللہ. آئیے مل کر. کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں, نہیں نہیں, شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور, نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور, نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد. نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد. نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں, جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں, ایسی نماز پھرنا, ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد. ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد. عباس عباس عباس, تیرے نام کو میں اپنے عشق سے پہلے وفا کے لکھوں, پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد. پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد. شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. دربار شام میں کہا
زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا، زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے بھی. روح آپ کی اگر مچل نہ جائے تو مجھے کہیے گا یہ لائن سن کر کہ علی کی بیٹی بھی علی ہے. دربار شام میں کہا، زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے بھی، ہم تو خدا کے ڈرتے نہیں کسی سے بھی، ہم تو خدا کے بعد شیر خدا نہیں نہیں نہیں، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری محفل میں یہاں ہمارے سرپرست میرے والد بزرگوار اور جن کی دعاؤں سے شفقتوں سے اور جن کی مسلسل رہنمائی سے الحمدللہ آج ہم اس مقام پر ہیں. یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ میرے والدین کا سایہ عاطفت ہم پر سلامت رکھے. الحمدللہ موجود ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا محمد فاروق امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. کل ذکر صحابہ بھی بڑے مزے سے حضرت نے بیان کیا اور ہم نے بڑی عشق و محبت سے سنا الحمدللہ. تو آئیے آج میں حضرت سے پھر گزارش کرتا ہوں بھائی ایک مرتبہ جلدی سے شیئر کر دیجئے، کیونکہ شیئرنگ اگر ایک بار دو بار تین بار بھی ہو جائے نا تو برکتیں ہی ملیں گی انشاءاللہ. فائدہ ہی فائدہ، یہ وہ سودا ہے انشاءاللہ. اچھی نیت سے اگر شیئر کیا آپ نے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے یہ جو نیچے شیئر کا بٹن ہے شیئر کر دیا ہوگا اہل بیت اطہار کی محبت میں. تو میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آپ لوگ بھی تقریباً 700 کے قریب ویورز اس وقت ہمارے ساتھ لائیو دیکھ رہے ہیں اور بڑی عشق و محبت سے کمنٹس بھی میں دیکھ رہا ہوں. احسن بھائی بہت تیزی سے کمنٹس آ رہے ہیں، لوگ آمین بھی کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں اور فرمائشیں بھی کر رہے ہیں. شفق دانش نے فرمائش کی ہے، فیروز اشرفی نے فرمائش کی ہے، ثاقبی فیض شیخ نے فرمائش کی ہے، شیخ نور محمد نے فرمائش کی ہے، مدینہ میری جان. یہ تو روز ماشاءاللہ ان کی طرف سے کمنٹس آتا ہے. انہوں نے بھی الحمدللہ لکھا ہے کہ شیئر کر دیا ہے. تو اچھا اتفاق ہے کہ میرے پاس بھی نیچے شیئر کا بٹن ہے، میں نے بھی شیئر کر دیا ہے. میں بھی ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں، میں کیوں پیچھے رہوں. میری جو آئی ڈی ہے اس پر بھی الحمدللہ کافی ہزاروں میں فالوورز ہیں، تو وہاں بھی لوگ شامل ہو جائیں گے. فیضان میمن نے ماشاءاللہ میسیج کیا ہے، عالیہ خان اور فرمائشیں بھی ہو رہی ہیں. حفصہ مجید ماشاءاللہ کمنٹس بہت تیزی سے آ رہے ہیں. محمد یونس سہروردین کا بھی روز کمنٹ آتا ہے. تو میں علامہ فاروق امجدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اہل بیت اطہار کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی آپ ہمیں بتائیں کوئی ایسے واقعات ہوں جس سے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں مزید مزین ہو جائے، مزید پیوست ہو جائے، مزید سرایت کر جائے. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. او اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ شورى کی آیت ہے، اے محبوب آپ فرمائیے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى. ہاں ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ مودت فی القربى، میرے مسلمان رشتہ داروں سے محبت کرنا جو میرے قرابت دار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار، حضور کے جو اہل بیت ہیں، وہ کہتے کسے ہیں؟ آج ذکر اہل بیت ہے تو پہلے یہ سمجھ لیجئے
کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی، حضرت عثمان اہل بیت میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں اہل بیت میں ہیں. ان کی اولاد اہل بیت میں ہے. رسول اللہ کے دیگر قریبی رشتہ دار جو مسلمان ہیں، حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جو مسلمان قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں. اہل بیت کی عظمتوں کو سلام کہ رسول پاک نے ان کی فضیلت کو خود بیان فرمایا. یہاں تک فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار کرے، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری اولاد اپنی اولاد سے زیادہ محبوب رکھے. یعنی اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے گھر والوں سے پیار کرے گا، محبت کرے گا تو مومن ہے، ورنہ مومن نہیں ہو سکتا. اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت کرے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح او کما قال. فرمایا میرے آقا نے اہل بیت میرے گھر والوں کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال. من رکبہا نجا، جو کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو کشتی سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا. تو جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا وہ اسی طرح ہلاک ہوگا جیسے طوفان نوح میں کفار ہلاک ہوئے تھے. اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے ساتھی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب علماء، محدثین، مفسرین، علماء امت کہتے ہیں کہ اس تشبیہ اور اس مثال پر غور کیجئے. اہل بیت کو، گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو جو مسلمان تھے رسول اللہ نے کشتی سے تعبیر فرمایا، صحابہ کو ستاروں سے تعبیر فرمایا. جس طرح کشتی میں سوار شخص ستاروں کے ذریعے منزل پاتا ہے، کشتی سے نیچے گر جائے ڈوب جائے گا، ستاروں سے منزل نہ دیکھے منزل نہیں پا سکتا. اسی طرح جو صحابہ کا دشمن ہے وہ بھی جنت کے راستے سے دور ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ بھی جنت کے راستے سے دور ہے. اور اہل سنت کو یہ فخر حاصل ہے، الحمدللہ ہم اہل بیت پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا جس نے میرے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچائی فقد آذانی، پس بے شک اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. امام حسین جن کا بھی ہم سن رہے تھے ذکر، کلام کتنا پیارا پڑھا جا رہا تھا. شہدائے کربلا، ان میں اکثریت رسول اللہ کے رشتہ دار تھے. اب جن یزیدیوں نے امام حسین کو، آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچائی، انہیں شہید کیا، وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ رسول اللہ ان کی شفاعت کریں گے. کیا وہ اپنے آپ کو محبت رسول کا دعوے دار سمجھتے ہیں؟ اور پھر افسوس ہے ان لوگوں پر جو امام حسین کی محبت سے دور ہیں. یزید کو امیر المومنین کہنے لگے، یزید کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرنے لگے. امام حسین نے جو کربلا میں مارکا کیا کہنے لگے یہ تو سیاسی جنگ تھی. نعوذ باللہ من ذالک. جو امام حسین کو باغی کہنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک. ان لوگوں کی عقلوں پر حیرت ہوتی ہے کہ امام حسین آپ کے رفقا پر ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے تو رسول اللہ نے پہلے فرما دیا جس نے میرے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اور رسول اللہ نے فرمایا، اب یہ بات میں مکمل کر کے پھر کہوں گا کہ حافظ صاحب اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کریں اس حدیث پاک کو سن کر
کہ کوئی آدمی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ساری زندگی گزار دے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، فرمایا ثم ماتا، پھر وہیں انتقال کر جائے، زندگی کہاں گزری، موت کہاں آئی؟ خانہ کعبہ کے سامنے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس انتقال کر گیا، ساری زندگی نماز روزے ادا کرتے گزاری۔ فرمایا وہ اگر رسول اللہ کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ہو، آقا نے فرمایا نہ اس کو نماز کام آئے گی، نہ اس کو روزہ کام آئے گا، نہ خانہ کعبہ کے پاس مرنا کام آئے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، 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 غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، من کنت مولا علی علی، ہر بندہ علی علی بولے گا، چاہے جہاں بھی بیٹھ کر سن رہا ہے، ہاں علی علی بولے گا، اور کمنٹس میں بھی علی علی، من کنت مولا علی علی، آقا نے بولا علی علی، میں جس کا مولا علی علی، میں اس کا مولا علی علی، مست کلندر علی علی، میرے دل کے اندر علی علی، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، کیا اگر کام اسی کی رضا میں راضی رہتے، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کرے ہردم شکرانہ علی حیدر کا گھرانہ، کرے ہردم شکرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، کبھی منبر پہ کھڑ کے، کبھی میدان میں لڑکے، کبھی نیزے پہ چڑھ کے، کبھی خطبے پڑھ پڑھ کے، سکھاوے دین بچانا علی حیدر کا گھرانہ، سکھاوے دین بچانا علی حیدر کا گھرانہ، انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ بھی اہل بیت اطہار کا سنائے جس سے ان کی محبتوں میں اور ہمارا اضافہ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اہل بیت میں جن عظیم روشن میناروں کے نام ہیں ان میں ہم پڑھتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت۔ رسول پاک فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ او کما قال، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اے میری پیاری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں؟ بے شک تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ گزریں گی تو منادی عرش سے ندا کرے گا، اے اہل محشر، میدان میں جمع ہونے والوں،
اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو. حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط، کہ جب تک فاطمۃ الزہرا پلے صراط سے گزر رہی ہیں تم اپنے سروں کو جھکا کر رکھو، اور سیدہ فاطمہ پلے صراط سے اس طرح گزریں گی کہ 70,000 حور عین کی جھرمٹ میں ہوں گی، اس طرح گزریں گی جس طرح بجلی گزرتی ہے. حضرت فاطمہ کا جب یہ مقام ہے، اور حضرت علی کا یہ مقام ہے کہ رسول پاک نے انہیں علم کا شہر قرار دیا. حضرت علی جن کے سجدے کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے پاؤں میں تیر لگ گیا، اللہ، جب کوئی ہمیں ہلکا سا کانٹا لگے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. سوچیں علی المرتضیٰ، ان کے پاؤں میں تیر لگ گیا ہے، تیر نکال لیا گیا، تیر کا کنارہ اس کی نوک باقی رہ گئی تھی. کہا گیا آپ کو یہ نکالنے میں بڑی تکلیف ہوگی. حضرت علی نے فرمایا تھا جب میں سجدے میں ہوں نا اس وقت نکال لینا، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تب نکال لینا. حضرت علی کی نماز پر قربان. آپ ایک دن نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، لوگ جمع تھے. فرمایا کیا تم وہ تیر نکالنے آئے ہو؟ کہنے لگے آپ اپنے پاؤں کو تو دیکھیں سیدی، ہم تو وہ نکال بھی چکے ہیں. جن کی عبادتوں کا یہ عالم ہو. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک کی خدمت میں یہ عرض کرتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جب عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے، عرض کی وہ کسی اجنبی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے. رسول اللہ نے اپنی لختے جگر کو گلے سے لگا لیا. فرمایا بات یہ ہے کہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو. یعنی آپ نے کیا فرمایا تھا کہ رسول پاک نے انہیں گلے سے لگایا؟ کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات وہ کسی اجنبی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے، تو یہ اس کے لیے سب سے اچھی بات ہے. فاطمہ الزہرا جب اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، جھولا جھلا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، گود میں بچوں کو سلا رہی ہیں. آج دیکھیں بڑا اچھا موقع ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں یہ ہمیں غور کرنا ہے. ہم کتنا وقت ان کی تربیت کے لیے دے رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے عمل کو سنیے. آپ گھر کے کام کرتی تھی، کتنے کام، اللہ، آٹا گوندھ رہی ہیں، گود میں بچوں کو سلا رہی ہیں، قرآن زبان سے جاری ہے، کہیے سبحان اللہ. ہم بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ سے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھائی زبان سے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں نا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ مقام تھا کہ اس طرح آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کے صدقے طفیل ہم سب کو بھی اپنے بچوں کی ایسی اچھی تربیت اور ان کی پرورش کرنے والا بنا دے. نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، تمہارے بالوں کو دیکھا
نہ چاند سورج نے حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا نبی کی آل ہمارا عظیم ورثہ ہے نبی کی آل ہمارا عظیم ورثہ ہے یہ لازوال وراثت ہے فاطمہ زہرا شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجائے حیدر نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجائے حیدر علی کے پاس امانت ہے فاطمہ زہرا علی کے پاس امانت ہے فاطمہ زہرا شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا لہو حسین کا ابھی گواہی دیتا ہے لہو حسین کا ابھی گواہی دیتا ہے تمہارے خون میں جرأت ہے فاطمہ زہرا تمہارے خون میں جرأت ہے فاطمہ زہرا تمہارے خون میں جرأت ہے فاطمہ زہرا در بطول اجاگر کبھی نہ چھوڑے گا در بطول یہ تاغر کبھی نہ چھوڑے گا در بطول اجاگر کبھی نہ چھوڑے گا تمہارے در سے ہی عزت ہے فاطمہ زہرا تمہارے در سے ہی عزت ہے فاطمہ زہرا شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ حسنین کی ہے ماں
سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات، ابھی آپ کلام سن رہے تھے، ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور یہ بات اگر آپ سماعت کریں گے تو کیفیت میں اور اضافہ ہوگا. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ کو دیکھا رات کو گھر میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا، اور میں نے آپ کو مسلمان مردوں عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا. آپ اپنی ذات کے لیے دعا نہ کرتی؟ تو میں نے عرض کی پیاری امی جان کیا وجہ ہے، آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کر رہی؟ فرمایا پہلے پڑوس ہے پھر گھر ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. یا اللہ حضرت فاطمہ کی اولاد کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پر کرنا. اللہ ہم سب کا خاتمہ ان کے صدقے ایمان پر فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، مولا علی شیر خدا کی یہ شان، اور جن کے والد یہ ہوں اور پھر جن کے نانا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ تمام نبیوں کے سردار ہوں، بتائیے اس امام حسن اور امام حسین کی کیا شان ہوگی، جنہیں حضور نے فرمایا امام حسن کے لیے یہ میرا بیٹا ساری قوم کا سردار ہے. امام حسن کندھے پہ سوار ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے دیکھا، کہا ہے بچے تمہاری سواری کتنی شاندار ہے، رسول اللہ نے تمہیں اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو یہ سوار کتنا پیارا ہے. امام حسین سے رسول اللہ کی محبت دیکھیں، گود میں امام حسین بھی ہیں، حضرت ابراہیم جو حضور کے فرزند ہیں وہ بھی ہیں. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لیجئے، ایک اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. رسول پاک نے فرمایا میں نے حسین کو اختیار کیا. آپ نے امام حسین کو اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر ایسا پیار دیا. اور پھر حضرت ابراہیم 3 دن کے بعد انتقال کر گئے. حضرت امام حسین کی ولادت دیکھیں یہی مہینہ شعبان کا 5 شعبان 4 ہجری میں مدینہ پاک میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. اور دیکھیں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دینے والا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اور گھٹی دینے والا اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو. ساری زندگی اس نیک بندے کی ایک اچھے اثرات اس بچے پہ پڑتے ہیں. تو جن کے کان میں اللہ کے رسول نے اذان دی، اللہ اکبر، اور جن کے کانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان سب سے پہلے سنی اپنی پیدائش کے بعد، اور جن کے لعاب کے اندر جو پہلی غذا گئی ہے وہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے جو امام حسین کے منہ کے اندر گیا ہے. اور ان کے نام خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں. ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا، اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. فرمایا یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں. اللہ ان پھولوں کے صدقے ہمارے شہر وطن کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ امن سلامتی عطا کرے. آج اس محفل ذکر اہل بیت کی ایسی خوشبوئیں پھیلیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر وائرس کو دور فرما دے. اے مالک تجھے واسطہ دے رہے ہیں تیرے محبوب کی آل کا، جن کے واسطے وسیلے ہر مصیبت ٹل جایا کرتی ہے. مالک تو نہ ٹالے گا ان مصیبتوں کو تو ہم کدھر جائیں گے. پروردگار ہم سے یہ مصیبت دور فرما دے. آمین یا رب العالمین. ایک کلام کی فرمائش ہوئی ہے، پیش کر دیتا ہوں. پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ. سارے لگاؤ سارے علی دا، پڑھنا قصیدہ پڑھنا
پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 حیدریم قلندرم مستم مستم مرحب دنیم سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے شاہ مرد شیر یزد قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا چکیا میں درد پڑھ کے سوالی جھکیا میں درد پڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پائی لوگ آنکھیں مینوں کلندر سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے جن خاص والے زہرا دلالے ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے جن خاص والے زہرا دلالے جن خاص والے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا 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 قصیدہ علی مولا 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 علی جتنا شاندار یہ ذکر ہوا ہے اب اس ذکر کے بعد اذان دی جائے اور اذان کے بعد جب دعا مانگی جائے میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تو آئیے اذان کی طرف بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ علامہ فاروق امجدی صاحب ہم سب کے لیے دعائیں کروائیں گے اللہ کرے ہمارا رمضان خیر و عافیت سے گزرے مساجد میں تراویح پڑھتے ہوئے فرض نمازیں بڑی محبت سے عشق سے پڑھتے ہوئے گزریں قرآن پاک کثرت سے پڑھتے ہوئے گزریں درود پاک پڑھتے ہوئے گزریں تو آئیے اذان کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر دعا کا سلسلہ ہوگا صلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبीब अल्लाह। आप हजरात कमेंट्स के ज़रिए भी दुआ के लिए कह सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा साहब से जो जो लोग दुआ के लिए कह रहे हैं, जिन्होंने पहले कहा है, उन तमाम के लिए भी आप दुआ फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حنان يا منان يا ذا المن ولا يمن عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم
اللہ اپنے کرم سے اس محفل پاک کو قبول فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے پاک گھرانے کا، حضور کے صحابہ کا ذکر ہوا. اے اللہ سب کا پڑھنا، جمع ہونا، سننا، سنانا، اور اس کو جنہوں نے اللہ جس محبت کے ساتھ اس میں حاضری لگائی ہے سب کی حاضری قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کی یہی طلب ہے کہ تیری رضا نصیب ہو جائے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری رضا کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہم فخر و غرور کرتے نہیں آئے مالک، ہم تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے نکلنے والوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں مالک. جنہوں نے زندگی تیری رضا پانے کی کوشش کرتے کرتے گزار دی کہ تیری رضا ملے، جنہوں نے زندگی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کرتے کرتے گزار دی، حضور علیہ السلام کا پاک گھرانہ. اے اللہ دعا کرتے ہیں ان اہل بیت اطہار کے صدقے پنجتن پاک کے وسیلے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. خصوصاً ہمیں مغفرت اور بخشش کی خیرات عطا فرما. اے اللہ تجھے اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر دے. اے اللہ وباؤں سے بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ دعا ہے مولا ہمارے دلوں کو پرنور کر دے، ہمارے چہروں کو روشن کر دے، ہماری زندگی کو حسن زندگی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو حیات طیبہ عطا کر دے، قرآن کے نور سے منور کر دے. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جن سے تیرے محبوب اتنی محبت فرماتے کہ مدینہ طیبہ سے کہیں رخصت ہو رہے ہوتے، جس گھر سے سب سے آخر میں نکلتے تھے وہ سیدہ فاطمہ کا گھر ہوتا تھا. اور اے اللہ مدینہ طیبہ تشریف آوری ہوتی تو سب سے پہلے جس گھر میں داخل ہوتے وہ سیدہ فاطمہ کا حجرہ مقدس ہوتا. الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ کا وسیلہ یہ بڑا اہم وسیلہ ہے. علماء امت نے کہا ان کا وسیلہ پیش کرو. حضور کی بارگاہ میں بات رد نہیں ہوتی. حضور سیدہ فاطمہ کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے. آقا حضور ہم سے ناراض نہ ہونا، آقا ہم سے ناراض نہ ہونا. آپ کی امت آج ان پریشانیوں میں ہے، آقا اپنے غلاموں پر کرم کی نظر کر دے. سیدہ فاطمہ کے صدقے کرم کی نظر کر دے. یا رسول اللہ حسنین کریمین کے صدقے ہم پر کرم کی نظر کر دے. آپ کو ازواج مطہرات کا واسطہ جن کے لیے رب فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم کسی اور زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہو جنہیں سب پر فضیلتیں بخشی ہیں. یہ تیرے محبوب کا گھرانہ ہے. اے اللہ اپنے محبوب کے پاک گھرانے کے صدقے ہمارے شہر وطن کو اے اللہ امن و سلامتی عطا کر دے. یہاں بسنے والے سارے مسلمانوں کو اے اللہ ایمان کی سلامتی عطا کر دے. دنیا بھر کے سب مسلمانوں کو خیر ہی خیر عطا کر. اے اللہ پورے عالم سے اس وبا کو دور فرما دے، اس بلا کو دور فرما دے. اے اللہ کرونا وائرس سے اور تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما. الہی تیرا عظمتوں والا نام لیا گیا. کتنے دن اے اللہ تیرے بندوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. گھر گھر میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک مالک تو سب سے بڑا ہے. اے اللہ کبریائی بے شک تیرے لیے ہے، بڑائی بے شک تیرے لیے ہے، پاکی بے شک تیرے لیے ہے. تو حنان بھی ہے، تو منان بھی ہے، تو وہاب
بھی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فرمایا اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں. بے شک مالک تیرے اچھے اچھے نام ہیں. تیری صفت ستار بھی ہے, تیری صفت غفار بھی ہے, پر مالک آج ہم تجھے تیرے اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتے ہیں جس اسم اعظم کو لے کر تیرے حبیب نے تجھ سے مانگا. اے اللہ اس اسم اعظم کے صدقے سے ہم سب کی تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما لے, ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. کتنے لوگ اے اللہ آج اس دعا میں شامل جو آمین کہہ رہے ہیں, اے اللہ ان حالات میں بڑے تنگ ہیں, بڑی مشکلوں میں, بڑی گھبراہٹیں طاری ہے. کیسے یہ دن اور جو بڑھا دیے گئے کیسے نکلیں گے؟ اے اللہ کیسے تیرے بندے بندیاں گزارا کریں گے؟ اے کریم رب اپنے کرم سے ہمارے حال پر کرم کر دے مالک, ہمارے حال پر کرم کر دے, ہماری مشکل حل کر دے, ہماری پریشانی دور کر دے, ہم سے تنگی تنگ دستی دور کر دے. اے اللہ قرآن پڑھنے والوں سے تنگی کو تو دور کر دیتا ہے, استغفار کرنے والوں سے تو تنگی کو دور کر دیتا ہے. تیرا پاک کلام تیرے بندے پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے بندے جو استغفار کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں یا حی یا قیوم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا حی یا قیوم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا حی یا قیوم. جتنے سن رہے ہیں سب کہیں یا حی یا قیوم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا حی یا قیوم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہماری کوتاہیاں معاف کر دے مالک, آیت کریمہ کے صدقے ہماری غلطیاں معاف کر دے, ہمارے قصور معاف فرما دے, اور اللہ ہمیں رمضان مدینہ منورہ نصیب کر دے. اے اللہ دن قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, ماہ رمضان آ رہا ہے مالک. تیرے بندے ترس رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں تیرے در کی حاضری کے لیے, رمضان میں تیرے کعبے کا طواف کرنے کے لیے, رمضان کی جگمگاتی راتیں, اشرائے رحمت, اشرائے مغفرت, اشرائے جہنم سے آزادی, اس کی یہ پاکیزہ ساتیں تیرے محبوب کے شہر میں دیکھنے کے لیے ترستے تیرے بندے. ہم سب کو بھی مدینہ طیبہ کا بلاوا عطا کر دے, اور اللہ ہمیں صحت عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملنا نصیب فرما. اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. الہی ان تمام دعاؤں کو ہمارے ماں باپ کے حق میں, سب مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. آج اس محفل میں یہ دل سے دعا کریں کیونکہ حضور کی پیاری بیٹی آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا کا ذکر پاک ہوا ہے. اللہ ان کے صدقے ہماری بہنوں کے, بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی عفت کی, پاکیزگی کی اللہ حفاظت فرمائے. سیدہ کی چادر تطہیر کے صدقے اللہ ہماری بچیوں کو بھی حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن, امام حسین کی پاکیزہ جوانی, ان کی پاکیزہ زندگی کے طفیل ہمارے جوانوں کی زندگیوں کو پاکیزگی عطا کرے اور اچھے رشتے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو حضرت فاطمہ کی پاک اولاد کے صدقے, سیدنا امام حسن, امام حسین کے صدقے, اے اللہ سیدہ زینب کے صدقے سے پروردگار
ہمارے بے اولادوں کو بھی اچھی اولاد عطا کر دے۔ پروردگار یہ سب دعائیں تیرے محبوب اور تیرے محبوب کی آل کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہیں، اور اللہ تو بہت مہربان ہے، بہت عزت والا ہے، تو نے اپنے محبوب کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی عزتیں دی ہیں۔ مالک ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کا واسطہ ہے اور تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اس محفل کو قبول فرما لے۔ جتنے بندوں نے اس کو شیئر کیا ہے، ایک کیفیت بنی اس محفل میں، سرور آیا، ایک لذتیں آئیں، الہ العالمین سب کا اس میں جمع ہونا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور درود اہل بیت پڑھ لیجئے۔ سیدنا داتا گنج بخش کے روضے پر محفلیں سجتی ہیں، بہت اچھے انداز میں وہاں پڑھا جاتا ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا و مولانا محمد وعلی آل بیت سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وعلی ذریت سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔